سلامت رکھے. یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم کریں. آج گاؤں گاؤں پارٹی بندیاں ہیں, آج گاؤں گاؤں میں محلے محلے کے اندر آج بٹوارے ہو گئے ہیں. بھائی نے بھائی کے بیچ دیوار کھڑی کر رکھی ہے. بتاؤ جب اپنے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے تو غیروں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ جاؤ کوٹ کچہری جا کر کے دیکھو تو صحیح, سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والے بھی ہم ہیں, مقدمے کرنے والے بھی ہم ہیں, تاریخ بھی ہماری سب سے زیادہ ہے, جیلوں کے اندر ہم سب سے زیادہ ہیں. ایمرجنسی وارڈ میں ہاسپٹل چلے جاؤ, جتنوں کے سر پھٹے ملتے ہیں جا کے پوچھو کیسے پھٹ گیا. ایکسیڈنٹ کا, حادثے کا کیس ہوگا یا پھر سگے بھائی نے لاٹھی سر پہ ماری ہوگی تب جا کر کے یہ انجری ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح یہ نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹکے ٹکے کے لیے نفرتیں کر رہا ہے, کوئی زمین کے لیے جھگڑے کر رہا ہے, کوئی پیسے کے لیے اپنوں کے گلے پہ تمنچے رکھ کر کے گولیاں داغ دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسے کی قیمت اپنوں سے زیادہ ہے؟ کہ پیسے کی قیمت اپنوں کی جان سے زیادہ ہے؟ کہ دولت اپنوں سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر روپے دو روپے کا جھگڑا آ جائے, لاکھ دو لاکھ کی بات آ جائے تو تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا, اپنوں پہ مقدمے نہ کرنا, اپنوں کی گردنوں پہ خنجر نہ چلانا. اور تم کیا جانو یہ دولت محنت سے ملتی ہے لیکن رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. کان کھول کے سن لینا, اگر تم نے کسی اپنے کا قتل کر دیا تو یاد رکھنا اس کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے, ان کے آنسو تمہیں کو پہنچنے پڑیں گے, جنازے اٹھانے غیر نہیں آئیں گے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں کے خلاف نہ جانا. اگر روپے دو روپے کی بات ہو, لاکھ دو لاکھ کی بات ہو, بیگا دو بیگا کی بات ہو, اس کو یہ کہہ کے دے دے سن تیری رگوں میں میرے باپ کا لہو ہے اس لیے تجھے میں حق معاف کر رہا ہوں. قیامت میں خدا کہہ دے گا تیرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے اس لیے میں تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں. بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کب تک؟ حالات یہ ہیں. مسجد میں بھی بیٹھا ہے نا تو کروٹ میں دیکھ لے کوئی ہے تو نہ. یہ مسجدوں کے حالات ہیں. ہاں حضرت اٹھ کے چلا جا, اگر سگا بھائی ناراض ہے اور آ کے بیٹھ جائے نا, غیرت نہیں آتی ہے؟ یہ مسجد خدا کا گھر ہے, کسی کے باپ کی چوپال نہیں. یہاں تو حکم یہ ہے اگر صفیں لگ گئی ہیں اور تو بعد میں آیا ہے, مسجد میں جگہ نہیں تو حکم ہے کہ جوتیوں میں بیٹھ جا. صحیح بات. یہاں کسی کے کندھے کے اوپر سے پیر اتار کے جانے کی اجازت نہیں. بے شک. اور اون کہہ کے کونی مار کے اور آدمی ہٹلا کے سب بدل لیتا ہے. اتنی نفرت ہے. یہ دین دیا تھا حضور نے. جاؤ جا کے پوچھو انصار کا مہاجر کے ساتھ رشتہ کیا تھا. کیا بات. پوچھو نہ جا کر کے. جب آقا کریم کے ساتھ ان کے دیوان ہجرت کر کے مدینے آئے اور حضور نے مہاجرین انصار کو بیٹھا کر کے جب پیار والی محبت والی ایک زندگی کا آغاز ان کی کرایا نا, تو مہاجرین یہاں تک کہہ بیٹھے, مہاجرین کے لیے انصار نے کہا تھا حضور جس کے پاس دو بیویاں اگر اجازت دیں تو ہم طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ کنڈیشن دلوں میں. آج کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج ایک بوٹی کے لیے مر جاتا ہے آدمی, ایک بوٹی کے لیے, ٹھنڈی گرم روٹی کے لیے آج گولیاں چل جاتی ہیں. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. برادری کے جھگڑے, تو شیخ پٹھان انصاری, یہ سارے جھگڑے کیا گئے؟ اگر کوئی پٹھان ہے تو کیا توپ ہے, کوئی طوفان ہے, کوئی ترک ہے تو انصاری ہے, بڑائی ہے تو کوئی ذلیل ہے. یہ تو مر کے پتہ چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. بے شک. یہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. نکلیں ان جھگڑوں سے, ختم کریں پارٹی بندیاں. تم نہیں جانتے ہو آقا کریم نے جس جماعت کو تیار کیا ہے اس جماعت کا کردار آپ جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور کان کھول کے سنو. جنگ ختم ہو رہی ہے, جیسی جنگ ختم ہوئی ہے اسلام نے فتح پائی ہے. سرکار کہتے ہیں زخمیوں کو اکٹھا کیا جائے, شہیدوں کی تدفین کا انتظام کیا جائے. جنگ کے بعد جب شہیدوں کی تدفین چل رہی تھی کچھ زخمی صحابہ اٹھائے گئے, لا کر کے ایک لائن سے لٹا دیے گئے. 7 صحابہ زخمی ہیں.
اور شدت کا زخم ہے، آخری سانسیں ہیں، پیاس کا عالم یہ ہے، ہر ایک پیاس پیاس کہہ رہا تھا۔ تلاش کیا گیا، کسی خیمے سے ایک پانی کا پیالہ ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیالہ پہنچا، سرکار یہ ایک پیالہ پانی ہے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، آقا کی غلاموں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، کیسا مصطفیٰ نے تعلق برقرار کیا ہے۔ وہ پیالہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، آقا کریم کہتے ہیں جاؤ ان زخمیوں کو جا کے پلا دو جو زخمی پڑے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سننا پیارے دل، تھام کر کے ایک پیالہ پانی ہے، 7 زخمی لیٹے ہوئے ہیں لائن سے۔ جیسی وہ پیالہ پہلے زخمی کے پاس پہنچا ہے، اس نے دیکھا کروٹ والے کو، اپنے گلے کی طرف دھیان دیا، کہا میرا گلا سلامت ہے، میرے تو جگر میں زخم ہے، میرے بغل والے کا گلے میں زخم ہے، لگتا کہ مجھ سے زیادہ پانی کا یہ حقدار ہے، میری خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ جب پانی دوسرے کے پاس پہنچا ہے، اس نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا، اس کی التش کی صدا سنی، اس نے کہا میری تو خیر ہے، یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے 7 زخمیوں تک پانی پہنچا، لیکن اپنے بھائی کی فکر میں ایک زخمی نے پانی نہیں پیا تھا۔ آخر والے پہ جب پیالہ گیا، اس نے 7 کو دیکھا، سب نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا جاؤ یہ پیالہ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، پیالہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اب آقا کریم تشریف لائے ہیں، کہا چلو غم پلواتے ہیں۔ آ کر کے دیکھا ہے 7 شہید ہو گئے تھے، لیکن ایک نے بھی پانی کا پیالہ نہیں لیا تھا۔ خدا کی قسم وہ پانی چھوڑ کے شہید ہو گئے تھے۔ ہم پانی چھیننے میں مارے جا رہے ہیں، ہم زمین چھیننے میں مارے جا رہے ہیں، ہم روٹی کے لیے مارے جا رہے ہیں، ہم زمین کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ترقی وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے رکھے گا، کامیاب وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے کردار کو سینے سے لگائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے گئے۔ نعرہ خدا را جھگڑوں سے نکلے، کوئی پارٹی بندی نہیں، صرف ایک پارٹی ہے، وہ محمد عربی کی غلامی کی پارٹی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، برا لگے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن کڑوی سچائی ہے۔ جھگڑے کرنے والے لوگ خود نہیں ہوتے، ایک پھلجڑی ہوتی ہے ان کے بیچ میں، ہاں، جسے چغل خور کہتے ہیں۔ ادھر کی اٹھی ادھر کہہ دی، ادھر سے گیا ادھر کہہ دی، اور ہم بے وقوفی وہاں کر جاتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے کسی کی برائی کرتا تو ایک کپ اور پلاتے ہیں، لاؤ شان رب کو ایک کپ اور پلاؤ۔ ان نے بڑے کام کی بات بتائی ہے، سنیں، جو تمہارے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے نا، وہ تمہاری بھی جا کے دوسروں سے بتاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی برائی تمہاری بیٹھک، تمہارے گھر، تمہارے دروازے، تمہاری محفل میں چھیڑ دے تو کہ اٹھ، یہاں کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، چغل خوری سے گھر کی برکت بھی اڑتی ہے، اور پھر بندہ جہنمی بھی ہوتا ہے۔ لڑنے والوں سے زیادہ کٹائی لڑانے والوں کی ہوگی، اور کچھ لوگوں کی سیاست اس پہ ہوتی ہے، پہلے لڑا دیا اور پھر پنچایت کرانے بیٹھ گئے، اور پھر بن گئے اچھے۔ ہوشیار رہنا، ہم لڑیں گے تو حضور کے لیے، اور لوگوں سے ملیں گے تو حضور کے لیے۔ ہماری دشمنی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، اور ہماری دوستی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ سارے نوجوانوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اور اگر لڑ گئے ہو نا، ناراضی ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ جب ایک پلیا میں کئی برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ضرور ہو گئی، آپ اگلی بار میں سلام کر لو۔ حسنین کریمین میں نے کسی بات کو لے کر کے نا بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی۔ اب سنیں، ناراضگی ہو گئی نا تو امام حسین چھوٹے، امام حسن بولے یار، امام حسن بڑے ہیں، ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناراضی ہو گئی یوسف بھائی، جب دونوں بھائیوں میں ناراضی ہو گئی تو امام حسین نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ سنو، آؤ اور آ کے پہلے مجھے سلام کرو۔ یہ خبر بھیج رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی، آئیے اور آ کے آپ مجھے سلام کیجئے۔ امام حسن نے اتنا سنا آئے، اور جا کے امام حسین سے ملاقات کی، پہلا سلام کیا۔
ناراضگی تھی، بڑے بھائی ہے۔ پھر امام حسن کہتے ہیں ذرا ایک بات بتاؤ نا حسین، تم نے، میں بڑا تھا، پھر مجھ سے کیوں کہا کہ میں پہلے سلام کروں؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا بھیا، نانا نے فرمایا کہ دو ناراض مسلمان ہو، ان میں جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے میرا بھائی جنت کا حقدار بنے۔ یہ رشتے ہوتے، یہ رشتے ہوتے۔ اور آپ اگر پنچایت کر لیں سمجھوتے کی، تو یہ جو آگ لگانے والے ہوتے، ارے یار ہم تمہاری خاطر تھانے تک چلے گئے، اب تم بات خراب کرا رہے ہو، اب کلوا سے آر پار کی رہ گی، بلاؤ بھورا کو۔ اور کسی کا نام ہو تو میں نام فرضی لے رہا ہوں، جی جی، مثال دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے۔ تو یہ ٹھلوے لوگ یہی کرتے ہیں تھانے تک چلے گئے بعد کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گیا، تم کیا آگے بڑھا جائے کام۔ آگے نہیں ایسا بڑھا دیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ نسلوں تک جھگڑے چلتے ہیں، نسلوں تک جھگڑے۔ کہتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ گیا نہیں تھا وہاں تک، اب تم ہماری محنت کو ایسے پانی پھیرو گے، میاں پنچایت کر لی بتایا بھی نہیں، اچھا ہوا تجھے بتایا نہیں، ورنہ تو ایک اور گولا مار دیتا بیچ میں۔ ہاں ہوتی نہیں، نکلو ان چیزوں سے، بالکل صحیح۔ اب وقت نہیں ہے۔ اگر آپس میں لڑو گے تو تمہیں دفن ہونے کی جگہ تک نہیں ملے گی۔ بے شک، یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں، کڑوی سچائی۔ اگر اب بھی لڑتے رہے تو دفن ہونے کی جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ اگر اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتے ہو تو پھر صفوں میں اتفاق پیدا کرو، بے شک، اتفاق پیدا کرو صفوں میں، ورنہ پھر وہی بات نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اگر کیا نہیں ہے تو پھر سنیں مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ خالی ٹوپی پہننے کو دین کہتے ہیں ہم لوگ، ہفتے میں 3 دن گوشت کھانے کو اسلام کہتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، یاد رکھیے گا، نماز دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن اخلاق پیغمبر ہر لمحہ زندگی کے لیے ضروری ہے، بے شک، ہر لمحہ ضروری ہے۔ اور دلوں میں اتنا میل ٹھکانا ہی نہیں۔ الوداع جمعہ آیا نا تو بیٹے کو بھیج کے کہہ رہا ہے دیکھ کیا تیرا چچا کون سی مسجد میں گیا ہے، دیکھ کے تو صحیح۔ جب پتا چلا کہ چھوٹی مسجد میں گیا، ابا نے منہ کیا پچھم کی طرف سے دکن کو چل دیا، کہا میں اس میں جا کے پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جس میں وہ جائے گا میں اس میں پیر نہیں رکھوں گا۔ جا کس روش پہ رہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ خدا کے واسطے مان جائیے، باز آ جائیے، نکلیں اب اختلافات سے، اب محبتوں کی ہوا چلائیں، ایک دوسرے کو پیار بھرا سلام کریں۔ اگر ناراض ہو گیا کہ کوئی بھائی تو اسے منانے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں میری تو بے عزتی ہو جائے گی، مجھے بتا تو صحیح، اگر یہاں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ دیکھنے والے ہیں، لیکن قیامت کے اندر کتنی بڑی بھیڑ ہوگی۔ آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک، آخری امتی تک، ہر شخص میدان قیامت میں کھڑا ہوگا، سب کی نگاہوں کا سامنا ہوگا۔ اور میرے عزیز وہاں کی شرمندگی مشکل پڑ جائے گی۔ آج لگتا ہے تمہیں کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا قد گھٹ جائے گا۔ جاؤ، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ جا کر کے سلام کرو۔ اگر بڑے ہو تو چھوٹوں کو سلام کر لو، چھوٹے ہو تو بڑے کو سلام کر لو۔ رہ گئی عزت کی بات، مولا علی فرماتے ہیں جو خدا کے لیے کسی کے آگے جھکے گا، اگر اس کی عزت کم ہو جائے قیامت میں علی کا گریبان پکڑ کے دکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ بہت خوب، سبحان کامیاب بنے بھائی، اور کامیابی کا معیار یہ اچھا ہے پیغام، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ الیکشن سب میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ الیکشن مینس رائے، ووٹ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ رائے دینے میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جو جیت جائے وہ ہارنے والے کو کتا نہ بنائے، اور جو ہار جائے وہ جیتنے والے کے راستے بند نہ کرے۔ اللہ نے اگر آپ کو اقتدار کی کرسی دی ہے نا تو ستانے کے لیے نہیں، ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی حساب اتنا مشکل ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا، حساب اتنا مشکل ہونا ہے۔ اس لیے ہم صفوں میں پیار بانٹے، محبت بانٹے، اقتدار طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم لوگوں کا جینا حرام نہ کریں، جینا آسان کرنے کی کوشش کریں، جینا آسان کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، ہم بیٹے کی شادی پہ 3 لاکھ 2 لاکھ بدماشیوں میں تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن سگے بھتیجے بھتیجیاں بیمار ہوتی ہیں تو 500 روپے کا نوٹ جیب سے نہیں نکلتا ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہو کیا گیا ہمیں؟
ہے خالی نعروں سے کام چل جائے گا؟ نہیں، عملی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، عملی طور پہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھا کرو۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے، ہم تو غریب کی بھی مدد اس لیے نہیں کرتے، ادھار بھی ہم اسے دیتے ہیں جو پیسے والا ہوتا ہے، غریب کو تو کوئی ادھار دینے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر 1000 مانگ لے تو کہ بھائی یہ دے گا کہاں سے، مانگنے تو چلا ہے، دے گا کہاں سے، ہے نا؟ اور یاد رکھنا جب بھی پیسے مارے گا نا، کسی کے امیر مارے گا، غریب کبھی کسی کا پیسہ نہیں مارے گا، اس لیے کہ آپ نے جو پیسہ امیر کو دیا ہے نا، اس کی دولت پہ بھروسہ کر کے دیا ہے۔ کبھی غریب کو پیسہ دو تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر کے پیسہ دے دیا کرو۔ اللہ کی رحمت بندوں کو خالی نہیں رکھتی ہے، کبھی خالی نہیں رکھتی ہے۔ اپنی صفوں میں پیار بانٹے، محبتیں بانٹے۔ دین بڑا اہم ہے اور اس دین کو لازم کر لیں اپنی زندگی میں، اور لازم یاد رکھیے گا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا، حضور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، آقا بڑی پابند ہے روزہ نماز کی اور بڑی کثرت سے نماز پڑھتی ہے، لیکن حضور اس کی زبان بڑی سخت ہے، پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت اور ہے، لیکن نماز تو بس معمول کی پڑھتی ہے، بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یہ جو دو تولے کی ہے نا، یہی بندے کو جنت میں لے جائے گی اور یہی جہنم تک لے جائے گی۔ اسے کنٹرول میں رکھا کرو، اسے کنٹرول میں۔ یہ قبضے سے باہر ہوتی ہے نا، سارے اعضائے بدن صبح کو سب سے پہلے اس زبان سے 70 مرتبہ کہتے ہیں تو چین سے رہنا، اگر تو چین سے رہے گی تو ہم سکون سے رہیں گے، اگر تو فالتو چل گئی تیری وجہ سے ہم گناہ میں ملوث ہو کر کے ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو خیریت سے رکھنا۔ 70 مرتبہ جسم کا ہر حصہ کہتا ہے، لیکن اسی زبان کو جب چاہا جس پہ چاہا چلا دیا، جیسے چاہا بول کر کے چلے گئے۔ تمہیں خدا کا واسطہ اس زبان کو درست رکھا کرو، کنٹرول رکھا کرو۔ ذرا سی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں تیری اوقات کیا ہے، بس اتنا کہا اور ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا، زندگی بھر کا عمل تباہ کر دیا گیا۔ لاکھ لگاتے رہو، ٹوپیاں کرتے رہو سجدے، اگر ہلکا سا گھمنڈ طبیعت میں آ گیا ہے، پھر تمہاری عبادتیں کام نہیں آنے والی ہیں، پھر ریاضتیں کام نہیں آنے والی ہیں، پھر جتنے چاہو ویڈیو بنا کر کے نیکیاں کرتے رہو، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھایا کرو، کوشش کیا کرو کہ ہم سب سے چھوٹے بن کے رہا کریں۔ ضرورت نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کی چار لوگوں میں۔ اگر آج دولت آ گئی ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دولت ہے تو جاؤ کبھی قبرستان جا کر کے چکر لگاؤ اور دیکھو وہاں جا کر کے کیسا کیسا امیر پڑا ہے۔ آج کاغذ کے پیسے ہیں، لوگوں نے اس دور میں دولت دیکھی ہے جب پیسے کاغذ کے نہیں سونے کے ہوا کرتے تھے، اس دور میں لوگوں نے سانسیں لی ہیں۔ آج پیسہ جو کاغذ کا ہے اس پہ اتنا غرور ہے، کبھی قبرستان کی پرانی مٹی سے جا کے پوچھ، بتا تو سکی کیا تیرے اندر غریب ہے یا امیر بھی لیٹے ہیں؟ قبریں جواب دے گی، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ، اگر کوئی کسی سے روٹھا ہے تو منائیں گے انشاءاللہ۔ جائیے اس کی چوکھٹ پہ اور جا کے سلام کر دیجئے۔ وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی؟ مسکرا دینا، کہا نہیں۔ وہ کہے بڑا بے غیرت ہے، تو میرے آگے آ کے جھک گیا نہ جھک گیا؟ اس سے کہے تو کچھ بھی کہے، میں آج غیرت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آج ذلت اور عزت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں مدینے والے کی دی ہوئی خوشخبری اور جنت کی ضمانت دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے لیے کریں گے، حضور کے لیے کریں، اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے۔ حالات جانے آج میں بتاؤں، معاف کیجئے گا، ایسا نہیں ہے اتنی بڑی محفل میں سارے سب سے ناراضی بیٹھے ہوں گے، کوئی ابا سے ناراض ہوگا، کوئی اماں سے ناراض ہوگا، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ ابھی شان رب ماں کی شان میں کلام پڑھنا شروع کر دے، جس نے زیادہ مارا ہوگا وہ اور زیادہ پیسے دے گا دکھانے کے لیے اماں کو۔ صحیح بتا رہے ہوں، تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ بڑا فرما بردار ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک فرشتے تیری فرما برداری کے گواہ نہ بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھا ہوگا، کہہ رہے ہیں وہ تیری نماز پڑھ لیں ہوں، دل نہ لگ رہا بالکل، لگیں کہاں سے، کپڑے بگبگے پہن لیے، لیکن یہ جو دل ہے نا اس میں میل اندر موجود ہے۔ اللہ کہتا تو تیرے یہ کپڑے جو ہیں نا، کپڑے ان پہ مٹی لگ جائے ایک بالٹی پانی میں دھل جاتی ہے، مگر سن یہ دل کا جو میل ہے نا، یہ 7 سمندر میں بھی نہا لے گا نا ایسے نہیں دھلے گا جب تک اس میل کو تو توبہ کے ذریعے نہیں دھوئے گا اپنے۔
نماز اور سجدوں کی لذتوں کا مزہ تبھی آتا جب یہ صاف ہوتا ہے، بے شک یہ صاف ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے یوسف بھائی دیکھا جوان رو دیتا ہے تقریر میں اور بوڑھا ہنستا رہتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ عمروں کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ جس کا رشتہ حضور سے جتنا قریبی ہوتا ہے دل اتنا ہی نرم ہو جاتا ہے۔ آج دل نرم ہی نہیں رہے، نرم ہی نہیں رہے۔ آج نا اتنے سخت ہم لوگ ہو گئے کہ بس اپنی اپنی کے چکر میں ایک آگ سی لگی ہے۔ فرمایا اگر دل سخت ہو جائے نا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ دل نرم بنا دے گا۔ دوسری طریقہ فرمایا گیا اگر دل سخت ہیں، اگر آنسو نہ نکلتے ہوں اپنی بربادیوں پہ، فرمایا پھر اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اللہ دلوں کو نرم بنا دے گا۔ تیسری جو تدبیر بتائی گئی، فرمایا گیا دل نرم ہے مسجد کی صفائی کیا کرو، اللہ دلوں کو نرم بنا ڈالے گا۔ لیکن معاف کیجئے جو متولی ہے وہ سب سے بڑا دیوس بنا بیٹھا ہے آج کے دور میں۔ امام صاحب لوٹا ادھر کیسے؟ یہ تو لوٹا تیرا لونڈا ہی نہیں پتا کدھر ہے۔ لوٹے کا رخ پوچھ رہا، لڑکے کا نہیں پوچھے گا۔ یہ کنڈیشن ہے۔ آ کر کے مسجدوں کے اندر صفائی، امام صاحب تم نے کیوں نہیں کی؟ تجھے کیا لگتا کہ یہ مسجد کے اندر جو امام ہے کسی کے باپ کا نوکر ہے؟ جس مسلح پہ کھڑا کیا جاتا ہے یہ پردھان کی چھوڑی ہوئی جائیداد نہیں ہے، یہ منتری کا گفٹ میں دیا گیا مسلح نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کی وراثت میں ملا ہوا وہ مقام ہے جہاں کے آ کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اکیلا ہی نہیں سینکڑوں کو ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ تک لے جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی ٹائم پورا ہو گیا، نعرے کم کر بس ذرا توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو یہ مسجدوں کی ہماری کنڈیشن ہے، دھول نکل رہی ہے، جھاڑو نہیں لگی، تم لگا سکتے ہو نا، تم لگا لو۔ اور سنیں فرمایا گیا کہ جن کے کام نہ ہوتے ہوں، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، فرمایا مسجد کے اندر جو دروازے کے باہر جوتیاں پڑی ہوتی ہیں نا، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہا کرو، اللہ تمہارے بگڑے کام بنا ڈالے گا۔ بگڑے کام اسے مزدوری سمجھ، اسے نوکری سمجھتے، اسے عیب سمجھتے۔ جس نے چندہ زیادہ دے دیا وہی مالک بن جاتا مسجد کا۔ ہاں بھائی صفحہ کون لے کے آیا تھا؟ فلاں لے کے آیا تھا۔ کیوں بھائی تمہیں یہی ملی تھی؟ تو کیوں نہیں گیا تھا؟ تیرے پیر ٹوٹ گئے تھے؟ پہلے تو جانا، ورنہ آ گئی تو جیسی آ گئی سجدہ کر لے چپ چاپ، بولنے کی اجازت نہیں ہے، ٹپڑی کسی پہ کرنا، تنقید کرنا، یہ مسجد ہے۔ اور صحیح بتاؤں یوسف بھائی، آپ میں بھی سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ میری بات سے ایگری ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میتھ کے بارے میں وہی جانے گا نا جس نے میتھ سیکھا ہوگا، جس نے نہیں سیکھا ہوگا اسے جوڑ گھٹا گڑا بھاگ کا کیا پتا ہے نا۔ تو ایک بات بتاؤ، جب میتھ جیسی نالج بنا پڑھے نہیں آتی تو حضور کا دین گدھوں کو کیسے آ سکتا ہے؟ جسے قطعی نہیں آتی بسم اللہ، وہ کہہ رہا ہے جم نہ رہے امام صاحب، کیا کہتے ہیں؟ ہاں قرت صحیح نہیں ہے، اور پوچھو قرت کسے کہتے ہیں تو کونی مار کے کہتا ہے تو بتا بھائی گڈو، پھر پھنس جاتے ہیں۔ نکلو ان چیزوں سے یار، کیوں کیا فائدہ ان میں نوجوانوں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر کوئی کھوسٹ بگڑائل بڈھا ہے اس سے میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں نوجوانوں سے بتا کے جانا چاہتا ہوں کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ صحیح بات۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ نسلوں میں علم دین کا جاننے والا نہ ہو، اس سے بڑا عذاب میری نظر میں کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ علم کی برکت اٹھا لی جائے، اس لیے کبھی نہ بولنا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، ان کے اندر کمی ہے، تو یہ بات اس عالم سے پوچھئے آپ کہ فلاں شخص کے اندر یہ کمی لگتی ہے، آپ بتائیے کیا حکم شریعت کا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے تو پھر ہاتھ پکڑ کے ان سے ملا، یہ خود سمجھا دیں گے مصلی چھوڑ دو، مصلی کا حقدار وہ ہوگا جو حضور کا سچا وارث ہوگا۔ ہمیں کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرنا۔ اگر پوچھ لو دعائے قنوت تک ہمیں یہ کون سی ہوگا، یہ کون سی ہوگا۔ ابھی انٹرویو لے رہے تھے معروف بھائی ہمارے بریلی شریف کے، تو وہ اسی طرح کے کچھ ویڈیوز بناتے، تو وہ انٹرویو لے رہے تھے مزار پہ جا کے، ایک سے پوچھ رہے دعائے قنوت یاد ہے، تو کہہ رہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی۔
ایک سے کسی نے پوچھا، مزار پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کس کی امت ہو؟ تو بڑے میاں کہہ رہے کہ ابھی کل ہی آیا ہوں، پتہ نہیں ہے صاحب۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ امت کا مطلب جس قوم کو معلوم نہ ہو وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلام کا پرچم کونے کونے میں لہرائیں گے۔ مسجدوں میں لڑنے والے، مسجدوں میں شور مچانے والے، مسجدوں کو اپنے باپ کی چوپال سمجھ کے چیخنے والے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ کئی جگہ تو گولیاں، یہاں پیچھے بیلٹ چل گئی تھی اسی علاقے میں، کہیں وہ ویڈیو وائرل ہوا تھا امروہہ ضلع میں نا، امروہہ ضلع میں بیلٹ چلی مسجد کے اندر۔ شرم کر میری قوم، شرم کرو، مسجدیں بھی لڑنے کی جگہ رہ گئی تھی۔ کتنا چینل پہ چلایا ان کو نیوز والوں نے، کتنا مذاق بنایا گیا اسلام کا۔ خدا را نکلے ان چیزوں سے۔ مسجد میں کسی کو چوں بولنے کی اجازت نہیں۔ پہلی بات تو گھر سے نکلتے ہی نکلا ہے تو گھڑی دیکھ کے نکلا ہے، خطبہ ہو گیا ہوگا نا، کیونکہ اندر گرمی لگتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، قبر میں بہت ہی اسی رکھتی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، اور آ کے بیٹھ جائے گا امام صاحب 5 منٹ نصیحت کے لیے بڑھ گئے، گھڑی دیکھ کے بار بار جلدی ختم کرو، کیوں مرنے والا ہے یہ؟ اور پھر کہہ رہا، بعد میں کہہ رہا امام صاحب کھانسی بھی نہ سمجھ رہے تھے تم میری، میں کیوں کھانس رہا تھا؟ یہ کنڈیشنیں ہماری ہیں، یاد رکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کے لیے آیا جاتا ہے، شرارت کے لیے نہیں آیا جاتا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر کوئی تمہیں 2 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے اس کا احترام کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو۔ اگر یہی کنڈیشن ہماری رکھی ہر 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں ہم امام بدلتے رکھے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی ہمیں 1 وقت کی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہندوستان دیکھا کہ کتنے اماموں نے مسجدیں چھوڑ کے بزنس شروع کر دیا ہے، کتنے اماموں نے امامتیں چھوڑ کر کے دکانوں کے کام شروع کر دیے کہ مسجدیں اس لیے چھوڑ بیٹھے کہ لوگوں کو بات کرنے کا شعور تک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مولانا ہم چٹنی کھا لیں گے لیکن عزت کے سودے نہیں کریں گے۔ اگر یہ رویے تمہارے رکھے تو جنازے پڑے رکھیں گے، کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، بچے پیدا ہوں گے لیکن کان میں اذان دینے والا نہیں ملے گا، ہماری قبروں پہ کوئی اذان والا نہیں ملے گا، ہمارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر تم نے علماء کی قدر نہیں کی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نسلوں سے دین کی برکت اڑ جائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو نسل دین میں باقی رکھے، دین نسلوں میں باقی رکھے، اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری محفلوں کے درمیان قرآن پڑھنے والے رکھے، ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ اگر ان کی قدر کرو گے ہر شخص چاہے گا کاش میرا بھی بیٹا قرآن کا قاری بن جائے۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائی کریں گے نا انشاءاللہ جھگڑے ختم، اگر ہیں تو۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے لوگ ہیں، میں نے پہلی کہا میری پہلی ملاقات، اگر ہیں تو یہ بھی ختم کیجیے۔ جھگڑوں کی یہی وجوہات ہیں، ہم ان سے نکل جائیں، ان سے نکل جائیں، پھر وہ پکڑیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے مضبوطی سے تھامو، ایسی تھامو کو ہاتھ سے چھٹ نہ پائے، چھٹ نہ پائے۔ کیسی تھامنی ہے، کیسے تھامنی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جیسے کربلا میں حسین نے پکڑ رکھی تھی ایسی ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے۔ خالی ٹوپی کو مسلمان نہ کہنا، خالی گوشت کھانے والے کو مسلمان، ایسے تو بہت ساری قومیں کھا رہی ہیں گوشت، تو کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ بدلیں اپنے رویے، جھگڑے ختم کریں۔ باپ بیٹے کی ناراضی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، جا کے معافی مانگ لو۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، معافی مانگ لے، کیا چلا جائے گا یار، کیا چلا کہ مولانا تمہیں نہیں پتا میرا ابا بہت کھڑوس ہے، ابا بھی کہہ رہا کھڑوس بھی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا کھڑوس کوئی نہیں ہے۔ باپ بڑی سنتا ہی نہیں، بہت سخت مزاج ہے۔ میں نے کہا تو نے باپ کو جانا ہی نہیں، باپ باپ ہوتا ہے، کتنے بھی ناراض ہے وہ سو رہا ہو جا کے قدموں میں بیٹھ جا، اس کے پیر پکڑا، آنکھ کھلے گی، وہ تجھے دیکھے گا، کہے گا کیا کر رہا ہے، کہ ابا راضی ہو جا۔ پھر خدا کی قسم دیکھنا غلطی تو نے کی ہے، ناراض تو تھا، اور جب وہ رات کے 3 بجے اٹھ کے بیٹھے گا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں گی، وہ رو کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا پگلے میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو نہیں آنے میں دیر لگا دی ہے۔ تم کیا جانو باپ کیا ہوتا ہے؟ کہ تو سخت ہے باپ، میں جانتا ہوں، ہاں باپ کا مزاج سخت ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے۔
گرم ہوتا ہے سورج، باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، سورج گرم ہوتا ہے، اور اگر وہ گرم نہ ہو تو اجالا نہ ہو۔ باپ کا مزاج تھوڑا سخت ہے لیکن وہ باپ ہے۔ جس دن یہ قبر میں چلا گیا تو دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگ جائے گا، دنیا کالی ہو جاتی ہے، پھر کوئی نہیں لگتا ہے، پھر کوئی نہیں لگتا۔ یوسف بھائی بیٹھے ہیں، شان رب بھائی بیٹھے ہیں، اور تم میں سے کتنے لوگ ہوں گے خدا کی قسم جب باپ ہوتا ہے نا تو بیٹا جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا وہ چیز بیٹے کی ہو جاتی ہے، جس چیز پہ ہاتھ رکھتے وہ چیز بیٹے کی ہو جاتی۔ باپ مزدور بھی ہے نا، مراد آباد کی منڈی میں روز بھی بکتا ہے باپ جا کے نا، پھر بھی خدا کی قسم دیکھو بیٹا کہہ دینا ابا مجھے فلاں کار چاہیے، کہتا مالک سے اپنے آج تھوڑا سا اوور ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے، کہا کہ ان کا بیٹے کی ایک ضرورت پوری کرنی ہے، 5 گھنٹے ایکسٹرا ٹائم محنت کر کے وہ اس وقت تک نہیں لوٹتا جب تک بیٹے کی گود میں اس کی خوشیاں نہیں ڈال دیتا ہے۔ تم کہتے ہو آج ابا سے بات کرنے کا من نہیں کرتا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کی قدر کر لو، اس کی عزت کر لو، بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے باپ۔ کبھی یتیم سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے، کبھی اس سے پوچھو جس نے باپ کھو دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، باپ کے بغیر زندگی کیسے کٹتی ہے۔ کہتے ہو معاف نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جا کے بیٹھ کے تو دیکھ، اس سے زیادہ میٹھا کسی کا لہجہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا لہجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تجھے یاد نہیں تو یاد دلا دو، جب تو چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، تجھے کندھے پہ لے کے باپ چلتا رہا، کہتا کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تجھے کیا پتا ہے پگلے، جب دیوار پہ کوا بیٹھا اس نے 40 مرتبہ تو نے کہا تھا ابا یہ کیا بیٹھا ہے، تو باپ نے 100 مرتبہ تجھے بتایا تھا بیٹے اسے کوا کہتے ہیں، اور باپ کی ذرا سی نظر کیا کمزور ہوئی، اس نے کہا بیٹے کیا ٹائم ہو گیا، تو باپ سے بیٹا کہتا ابا 3 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری، بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کمزور ہو گیا، پھر کیا بیٹھا بیٹے اب کتنا ٹائم ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ 3:15 ہو رہے ہیں، پھر باپ نے پوچھ لیا بیٹے سے بیٹا کتنا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے کہا 3:30 بج رہے ہیں، کہا بیٹے اب بتا بھی کتنا ٹائم 4 بجنے میں ہے، اتنا کہنا ہوتا کہ بیٹا کپڑوں سے باہر۔ بچے ماشاءاللہ اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جتنے بچے ادب سے حضور کی باتیں سن رہے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان کے ماں باپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ کئی بار ہم لوگ بھی غلطی کرتے ہیں آنگے نکل کے بعد میں، یہ بتاؤ محفل میں سب سے پہلے بڑے آتے ہیں کہ بچے؟ بولے کون آتا ہے؟ بول دو، سارے لوگ غیرت آ رہی ہے پیچھے آ کے بیٹھے تو بچے آتے ہیں نا، محفل کا آغاز بچوں سے ہوتا ہے، بچے نہ آئے تو محفل شروع نہ ہو، اور جب محفل جم جاتی ہے تو اب آئے نکل کے، چلو ادھر کلوہ کہا کیا ہٹ ادھر، بھورا کہا کیا ہٹ پیچھے کو، گڈو کا پدان اڑا کے پھینکتے ہو۔ سنیں بچوں کو محفل سے نہیں بھگانا ہے، ان کو لا کے آگے بیٹھایا کرو تاکہ جب ہم تم بوڑھے ہو جائیں تو پھر دین کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ آئے گی، سبحان اللہ کیا جملہ۔ اس لیے بچوں کو آگے رکھنا چاہیے۔ جانتے ہو مسجدیں کب سے خالی ہوئی؟ جب سے 65 نمازیوں نے بچوں کو مسجد سے مار کے بھگانا شروع کیا ہماری مسجدیں خالی ہو گئی۔ جب خود آتے تھے تو بڈھے بھگا دیتے تھے، بیٹا اب وقت نہیں ہے، یہ بات پہلے بتا دیتے، نہ عادت ٹھنڈا ایسے ہی لگتا بیٹے، روز بولنا رہتا میرے لال، خدا سلامت رکھ کے 1 گھنٹے کے اوپر سوئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، میں کبھی اور انشاءاللہ اس کو بیان کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ شاید سال میں 2 جلسے ہوں گے اس لیے آپ کم تھکے ہوں گے، مجھے روز بولنا رہتا بھائی، لمٹ 1 گھنٹے کی ہے، بس میری بات سن لے تھوڑی سی جو رہ گئی ہے۔ تو ہم لوگ نا بچوں کو بھگا دیتے ہیں، نہ بھگایا کرو، انہیں لا کے رکھا کرو، مگر اتنے بھی نہ سمجھ بچے نہ ہوں کہ انہیں پاکی ناپاکی کا تجربہ نہ ہو، علم نہ ہو، یا مسجد کا احترام نہ جانتے ہوں، ایسے بچوں کو میرے بھائی ضرور روکتے مسجد سے جسے پیشاب پخانے کی تمیز نہ ہو، لیکن سمجھدار بچے ہو جائیں تو حضور نے فرمایا کان پکڑ کے مسجد میں لایا کرو، نماز کے عادی بناؤ بچوں کو، بچپن میں لایا کرو تو تھپڑ مار کے نکال دیتے، یہی کنڈیشن یہاں کی ہے، آنگے سب سے بعد میں چل پیچھے، کیوں تیرے پاس الگ سے سلپ ہے مدینے کی، سن جتنا رشتہ تیرا ہے حضور سے اتنا ہی رشتہ اس بچے کا بھی ہے، جتنے آقا ہم پہ مہربان ہے اتنے ان بچوں پہ بھی مہربان ہے، جتنا ان کی رحمت میں حق ہمارا ہے اتنا ہی ان بچوں کا بھی ہے، تو پھر انہیں دھکا نہ دے، انہیں دعائیں دیا کرے، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ اتنی رات تک اگر یہ یہاں نہ ہوتے پبجی میں ہوتے، موبائل چلا رہے ہوتے، گیم کھیل رہے ہوتے، یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ساری چیز سے بچا کے اپنی محرت میں بٹھا رکھا ہے، اپنی محفل میں بٹھا رکھا ہے، ورنہ تم کسی کے بیٹے کو 10 منٹ ہاتھ میں تسلا دے کے بریانی کے لیے بٹھا کے دکھا دینا، 5 منٹ نہیں بیٹھے گا،
لیکن یہ رات کے 1 بجے تک حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا یہی مطلب ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول یا رسول اللہ. تو یہ بھی کوشش کریں کہ اخلاق مصطفیٰ والے لائیں گے انشاءاللہ. لہجے تیکھے نہیں ہونے چاہیے, میٹھی بات کریں جب بھی کریں, کڑوا نہ بولیں, کڑوا نہ بولیں. اور اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو ہم اتنا خوبصورت کریں کہ نفرت ہمارے بیچ سے نکل جائے. حسد, جلن, اگر کسی کی 3 منزل بن گئی ہے, نیچے کی اینٹ نکالنے کی دعا نہ کر, کوشش نہ کر کہ یہ گر جائے. کسی امیر کو دیکھے کہ شکر مالک تیرا, یہ تیری قدرت کے کرشمے, مالک جیسے تو نے اسے دیا کہ مجھے بھی عطا فرما دے. اس کے خزانے میں کمی, حسد کی اجازت نہیں, رشک کریں اور کہیں مالک جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دے. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور جو یہ کہتے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ چندہ کر کے کھا گے, چندہ کر کے کھا گے, اسی جلن میں مر جائیں گے اور پوری زندگی کبھی چین کی روٹی نہیں کھا پائیں گے. دعا کریں اللہ ہم سے بھی دین کا کام ایسے ہی لے جیسے ان نوجوانوں سے دین کا کام لیا ہے, جیسے ان نوعمر بچوں سے دین کا کام لیا ہے. اللہ آخری سانس تک اسی طرح ہم سے حضور کے دین کا کام لیتا رہے. کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں, آپ سے اتنی میری گزارش ہے, یہ جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ. الیکشن کے ٹائم پہ جھگڑا تو نہیں کرو گے, کم بولنے لوگ, وعدہ کریں سارے لوگ یہ تیرا میرا مسئلہ نہیں, حضور کے دین کا مسئلہ ہے. آپس میں ناراضگیاں پیدا تو نہیں کریں گے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی لڑائے گا تو لڑیں گے تو نہیں. ایسا لگ رہا ہے ادھر کی پارٹی یہاں بھی الگ بیٹھی ہے, ابھی شجرہ بھی ہونا. بھئی آپ بھی وعدہ کریں انشاءاللہ نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. کم لوگ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں بھائی, یہ تو بتا دو ادھر پردھان تو نہیں بیٹھا کوئی, میں آ کے پوچھ لوں گا آئی ڈی کارڈ چیک کروں, نہیں ہے نا یہاں کوئی. لڑیں گے تو نہیں انشاءاللہ, پیار بانٹیں گے انشاءاللہ, ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ. کپڑوں کی گندگی بعد میں, دل کی گندگی پہلے دور کریں گے انشاءاللہ. ہاں بس فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا نہیں, مطلب کی نہیں, جہاں جہاں دین کا جو حکم ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مسجدوں کو آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا ذرا سن لیں, پھر میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ ساتھ دیں بس. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ڈسپلے اچھی ہو تو پوری مارکیٹ اچھی لگتی ہے. آپ لوگ خالی ساتھ دے دینا انشاءاللہ تو یہ پورا محلہ اپنا ساتھ ہو ہی جائے گا, اچھا ہی لگے گا انشاءاللہ. بولیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, للہ بچپن میں گھٹنے پکڑ لیے میرے لال, چھوڑ دے یار, بڑھاپے میں تو پکڑ نہیں ہے چل کے. بہت کم عمر کا بچہ گھٹنے پکڑ گیا, اللہ خیر کرے. بھائی ہاں سبحان اللہ کی ناگی. بھائی صاحب دیکھو الیکشن میں نہ کھڑے ہو جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا. اب ذرا بولیں سارے سبحان اللہ. اچھا آپ چپ نہ, ذرا آپ بول کے دکھاؤ, شاید دوری کی وجہ سے نہ آ رہی ہو. بولیں ذرا سبحان اللہ. ہاں بھائی دور بیٹھے ہیں اس لیے آواز ہلکی آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. اب سارے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے آنس, آنس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے تاریخ, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عدود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے ادنان, ادنان کے بیٹے موید, موید کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے واہ واہ واہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا اونچا بولو، خواجہ کا ہندوستان، سودا کا سنی مسلمان، حضرت علامہ مفتی حماد سعید مراد آبادی، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں نے پوری جو 1.25 گھنٹے گفتگو کی ہے اس کا مقصد اور ماحصل صرف یہ تھا کہ ہم نفرتوں سے نکل جائیں، محبتیں ختم جو ہو گئی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں، دلوں میں گنجائش پیدا کریں، تاکہ ہم مرنے کے بعد قبر میں سر اٹھا کے کہہ سکیں تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے مسجد سے کون کیا اعلان کرے، کوئی مکھیا کوئی پردھان کوئی ذمہ دار کہے فلاں آدمی چلا گیا، کوئی نتیجہ نہیں اور کوئی